السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم درود شریف کے احکام اور فضائل کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ تو ناظرین گرامی، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کی توصیف و تعریف بھی کی ہے۔ انہیں بہت اعزازات سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مثلا حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ حضرت نوح کی کشتی سازی کے متعلق وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً فرمایا، لیکن کسی کے حکم یا کسی کے اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف کی، اس کے بعد اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مومنین کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو ناظرین گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی التحیات میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی سکھایا، یعنی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ درود شریف کا حکم۔ ناظرین گرامی، درود و سلام پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا آپ کا امت پر حق ہے، اس لیے کہ آپ ہی وہ مبارک ہستی ہے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے تمام بندوں، انسان و جنات اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہذا ہمارے اوپر آپ کا حق ہے کہ آپ پر درود و سلام پڑھے۔ چنانچہ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہاں البتہ اگر مجلس میں ایک بار سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور بار بار درود شریف پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ بعض حضرات نے ہر بار پڑھنے کو واجب کہا ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے، لیکن اگر واجب نہ بھی ہو تب بھی ایک مسلمان کے ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی وہ آپ کا نام مبارک سنے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھے کہ یہ مختصر ترین
بہترین درود ہے۔ واضح رہے کہ جمعہ، عیدین اور نکاح وغیرہ کی کسی بھی مسنون عربی خطبے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا خطیب یہ آیت تلاوت کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو سامعین بآواز بلند درود شریف نہ پڑھے، بلکہ انہیں چاہیے کہ دل ہی دل میں درود پڑھے، کیونکہ اس دوران سامعین کے لیے کسی بھی قسم کی بات چیت کرنا یا کام کاج کرنا حتیٰ کہ دوسری عبادت کرنا بھی منع ہے، اور اس آیت کا بحیثیت آیت سننا واجب ہے۔ درود شریف پڑھنے کا حکم کب آیا؟ ایک قول کے مطابق 2 ہجری میں آیا، ایک اور قول میں یہ ہے کہ معراج کی رات میں اس کا حکم آیا۔ ابن ابی السیف نے بیان کیا ہے کہ ماہ شعبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے، کیونکہ درود والی آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ کلمات صلاۃ یعنی کہ درود شریف کے بہت سے صیغے اور طریقے منقول ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعینہ ہی منقول ہوں، بلکہ کسی بھی درست مفہوم پر مشتمل کلمات سے درود پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے حکم کی تعمیل اور درود و سلام پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ جو الفاظ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے وہ زیادہ بابرکت اور باعث اجر ہے۔ فضائل درود شریف۔ درود شریف کے بہت سے فضائل احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتے ہیں، اختصار کی غرض سے ان کو اجمالی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے، اعمال کا تزکیہ ہے، درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، احد پہاڑ اور ایک قیرات کے بقدر ثواب لکھا جاتا ہے، ترازو اجر و ثواب سے بڑھ جاتا ہے، دنیا و آخرت کے تمام امور کی کفایت ہے، غلام آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے نجات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رضائے الہی کا حصول ہے، رحمت الہی کا نزول ہے، اللہ کے غضب سے امان ملتی ہے، عرش کے نیچے اس کے لیے سایہ ہوگا، حوض کوثر سے سیراب ہوگا، جہنم سے آزادی ملے گی، پل صراط سے پار ہونے میں آسانی ہوگی، صدقات کے قائم مقام ہے، اس کی برکت سے مال بڑھتا ہے، 100 سے زیادہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا عبادت میں سے ہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل ہے، مجالس کی زینت ہوتی ہے، درود شریف فقر کو دور کرتا ہے، زندگی میں تنگی دور کرتا ہے، لوگوں میں ممتاز بناتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کو نفع ہی نفع ہے، اور پھر اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو بھی نفع ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد حاصل ہوتی ہے، آپ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ تو سامعین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیو سے استفادہ کر سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔